بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلبہ و طالبات، بی اے عربی الیکٹیو کی اپنی 8ویں ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر حسن کاظمی۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی آپ کو ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ 8ویں ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد ابھی بھی میں چونکہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو سٹل کنفیوز ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ 7 ویڈیوز جو اپلوڈ کی اور 8ویں جو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد کسی طرح کی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے۔ سبجیکٹ کے حوالے سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی کنفیوژن کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ایک اور بات آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرنا، لیکن جہاں تک تیاری کا مسئلہ ہے، سبجیکٹ کی تیاری کے حوالے سے، تو یہ ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ وہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے، وہ ٹیچر کا کام نہیں ہوتا۔ ٹیچر آپ کی جگہ پہ تیاری نہیں کر سکتا، وہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اچھی تیاری کرنا یہ اسٹوڈنٹ کا اپنا کام ہوتا ہے۔ آپ اچھے سے تیاری کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کنفیوژن اس ویڈیو کے بعد کمپلیٹلی آپ کی ختم ہو چکی ہے، اور ختم ہونے کے بعد اب تیاری کا مرحلہ دیر ہے، جو کم ٹائم باقی ہے اس میں اچھی طرح سے تیاری کریں۔ یہ ویڈیو جو ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اہم سوالات آ سکتے ہیں۔ مثلا سبق شامل ہے الکتاب، اس کے بارے میں آ سکتا ہے کہ یہ کس نے لکھا۔ تو سبق الکتاب جو ہے یہ ابو عثمان الجاحظ نے لکھا، تو آپ کو مصنف کا نام جو ہے وہ اسباق کے اعتبار سے یا نظموں کے اعتبار سے شاعر کا نام یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے نصیحت، نصیحہ و ایمان۔ یہ سبق لکھا ہے ڈاکٹر طٰ حسین نے، اور اس کے بعد ہے حدیقۃ جمیلۃ، یہ لکھا ہے سید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے۔ المنفلوطی کا یہ لکھا ہوا سبق ہے۔ اس کے بعد ہے عرفہ کیفہ یموتو، یہ کس نے لکھا؟ تو یہ استاد توفیق الحکیم نے اسے لکھا ہے۔ نیکسٹ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اب شعراء، یعنی حصہ نثر ختم ہو چکا ہے، حصہ نظم شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور شعراء کے اندر سب سے پہلے جو شعراء ہیں وہ عصر جاہلی سے متعلق ہیں، تو وہاں پر پہلی نظم ہے جس کا نام ہے نظرات فی الحیات۔ تو اس کا شاعر کون ہے؟ اس کا شاعر ہے طرفہ بن العبد۔ طرفہ بن عبد جو ہے اس نے یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے حکم و تجارب، اس کا شاعر ہے زہیر بن ابو سلمہ۔ اور نیکسٹ ہے فخر و حماسہ، اس کا شاعر ہے عمرو بن کلثوم۔ اور نیکسٹ ہے تأملات فی الحیات۔ تأملات فی الحیات نظم جو ہے اس کا شاعر نابغہ الظبیانی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جو پارٹ ہمارا کتاب کے اندر وہ ہے شعراء کا صدر اسلام سے جو متعلق ہیں، اور اس میں پہلی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے فی الغزل۔ فی الغزل جو ہے یہ جریر نے لکھی غزل جو ہے، اس کا ایک نام ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتا ہوں۔ جریر، یہ جریر ہے، زے ایکسٹرا ڈل گئی یہاں پہ، جیم رے یہ رے جریر، تو لے جریر لے اضافی ہوتی ہے، اس لیے صرف جریر پڑھ لیں تو کافی ہے۔ نیکسٹ ہے قصیدہ یرسی بہا امرأتہ، امرأ، تو یہ قصیدہ جو ہے یہ بھی جریر نے لکھا ہے، اس کا شاعر بھی جریر ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ فی ہجائے بنی تمیم، اس کا شاعر اختل ہے۔ اور اس کے بعد فی وصف سقران، اس کا شاعر بھی اختل ہے۔ اور اس کے بعد فی الغزل دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، جس کو قصیر عزہ نے یا عزہ نے لکھا۔ اور نیکسٹ ہے رسالہ الی ثریہ، تو یہ عمر بن ابی ربیعہ نے اسے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد شعراء وہ ہیں جو مخضرمون ہیں، اور قصیدہ ہے فی مدح النبی، تو اسے لکھا ہے عاشی کیس نے۔
اور اس کے بعد آ رہا ہے فی مدح النبی سمپل، یہ حسان بن ثابت نے اسے لکھا۔ اس کے بعد ہے فی رسائے صخر، اور اسے لکھا ہے خنساء نے۔ اس کے بعد ہے فی الحماست والفروسیہ، یہ عمر بن معدی کرب نے لکھا۔ اور اس کے بعد شعراء جو شروع ہو رہے ہیں یہ ہیں عصر عباسی سے متعلق ہیں۔ لعذن تعشق و عیانن جو نظم ہے یہ لکھا ہے اسے بشار بن برد نے یا برد نے، یا جو بھی زبر زیر پیش کا مسئلہ ہوتا ہے بالآخر۔ اور اس کے بعد ہے فی مدح المہدی، یہ لکھا ہے ابی العتاہیہ نے۔ اس کے بعد ہے فی طلب العلم، اسے امام شافعی نے لکھا۔ اور عاقبۃ الجہالہ، یہ ابی نواس نے لکھا ہے، ابو نواس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور فی الصمت، خاموشی کے بارے میں، یہ بھی ابو نواس نے اسے لکھا۔ اس کے بعد ہے الحب الاول، اور اس کا شاعر ہے ابو تمام۔ اس کے بعد فی شقو الزمان والاخوان، اور اس کا شاعر ہے متنبی۔ اور اس کے بعد من لطیفت التشبیہ، من لطیف التشبیہ جو ہے یہ صاحب بن عباد نے اسے لکھا۔ اور فی الفخر والرد علی الحساد، اس کا شاعر جو ہے وہ ابو الاعلی المعری ہے۔ اور اس کے بعد من لامیت العجم، اسے ابو اسماعیل الطغرائی نے لکھا۔ اور اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے عصر الحدیث، یعنی جدید جو دور وقت جا رہا ہے۔ تو من قصیدۃ البردہ، قصیدہ بردہ کس نے لکھا؟ یہ امام البواسیری نے لکھا۔ اچھا، یہاں سوال یہ آ سکتا ہے کہ قصیدہ البردہ جو ہے اس کے شاعر کا نام بتائیں، ایک یہ سوال ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امام بواسیری جو ہیں ان کا تعلق کس عصر سے ہے؟ عصر جاہلی سے ہے، عصر اسلام سے ہے، عصر حدیث سے ہے، یا عصر المخضرمون سے ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام البواسیری جو ہیں ان کا تعلق عصر الحدیث سے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ البردہ جو ہے یہ کیا ہے، نظم ہے یا قصیدہ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قصیدہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی جانب۔ تجارب الدہر، یہ بارودی نے لکھا۔ اور فی رسائے مولانا محمد علی جوہر، تو یہ نظم جو ہے یہ احمد شوقی نے لکھی۔ اس کے بعد ہے فی تربیت النساء، جسے حافظ ابراہیم نے لکھا۔ نیکسٹ ہمارا جو آپ کہہ لیں دور شروع ہونے جا رہا ہے وہ ان شعراء کا ہے جن کا تعلق بر صغیر سے ہے، شبہ کارا سے ہے۔ فی نیل المجد والکرامہ، یہ ایک نظم ہے جسے ابو ریحان البیرونی نے لکھا۔ اس کے بعد لیلۃ الفراق، یہ مسعود بن سعد لاہوری نے لکھا اسے۔ فی العشق والہوا، اس کا شاعر امیر خسرو ہے۔ اور فی مدح السلطان عبد الحمید العثمانی، اس کا شاعر فیض الحسن سہارنپوری۔ اور اس کے بعد ہے فی علم الفراق والحجر یا حجر، اس کے شاعر کا نام ہے اصغر علی روحانی۔ جہاں تک شبہ کارا کے شعراء کا تعلق ہے وہاں سے میں نے صرف یہ 5-6 دیے ہیں جو مجھے زیادہ امپارٹنٹ لگے، ان کا نام دیا، کمپلیٹ نہیں دیا۔ باقی سارے جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں۔ اور اس کے بعد اب تھوڑا سا ایک دفعہ پھر پیٹرن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ تمام جو شعراء ہیں ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتاب کے اندر تقریباً 8-10 لائنوں کا ایک پارٹ شامل ہے ہر شاعر سے متعلق، تو آپ کو موٹی موٹی کچھ چند ایک چیزیں اس کی یاد ہونی چاہیے۔ اپنی کاپی رجسٹر بنا کے اردو میں اس پہ سوالات لکھیں، جوابات لکھ لیں، تو آپ کو وہ ڈیٹا یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی بات کہ اگر آپ کو الفاظ معنی اچھی طرح سے یاد ہیں تو باقی آپ بے شک سارا اردو میں تیار کریں، آپ بآسانی اپنا پیپر اچھی طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہ تھا کہ ہر نظم جو ہے اس کا کم از کم پہلا شعر جو ہے یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے۔ آپ اس پہلے شعر کو 5-6 دفعہ ریڈ کریں، 100% زبانی یاد نہیں بھی ہوا تو کم از کم اتنا ہو کہ 4 آپشن دیکھ کے آپ درست کا انتخاب کر سکیں جو وہاں سے سوال بنے۔ چونکہ اکثر یہی ہے کہ پہلا شعر زیادہ متوقع ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کسی بھی نظم کا پہلا شعر دیکھ کے وہ پوچھے گا۔ چونکہ کورس لینتھی ہے، پیٹرن نہیں بتایا پنجاب یونیورسٹی نے، تو وہاں پر ایک آسان طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلے شعر پہ اچھی طرح سے ورک کرنا ہے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے،
وہاں سے اگر خالی جگہ بنتی ہے تو آنی چاہیے، بے ترتیب بنا کے پوچھتا ہے تو آپ کو آنا چاہیے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا کام کر لینا ہے. اس کے بعد ہے مثلاً سوال آ سکتا ہے کہ یہ نظم کا ایک نام دے دیتا ہے، جیسے حکم و تجارب تھا تو اس کا شاعر کون ہے، کس شاعر نے اسے لکھا، تو آپ کو شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر مثلاً فرزدق ہے تو اس کا تعلق کس دور سے ہے، عصر جاہلی سے ہے، عصر اسلام سے ہے، عصر حدیث سے ہے، شبہ کارا سے ہے، المخضرمون سے ہے، یا عصر عباسی سے ہے. 6 زمانے جو ہیں، 6 ادوار جو ہیں، ان کا ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد ہے کتاب کے تمام الفاظ و معنی اچھی طرح سے یاد کریں. ابھی بھی اگر کمی باقی ہے تو یاد کیجیے گا. ایک اور ویڈیو اس پہ بنانی باقی تھی جو میں نے نہیں بنائی، آخری جو 3 اوراق ہیں ان کی، تو آپ ٹیکسٹ بک دیکھ کے وہاں سے اچھی طرح سے ان کو تیار کیجیے. نمبر 6 پہ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بار ہی صحیح، زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ابھی اگر ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک بار ہی. چونکہ میں نے جیسے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرے. تیاری جو ہے یہ اسٹوڈنٹ نے خود کرنی ہوتی ہے. تو کم از کم خدا را ایک دفعہ جو ہے وہ کتاب جو ہے اس کا اردو میں ہی مطالعہ لازمی کر لیں کمپلیٹلی. حالات زندگی پڑھیں، باقی ڈیٹا پڑھیں، اشعار کا ترجمہ، باقی یہ وہ. تو جو اردو میں جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، وہاں سے آپ خود جو ہے وہ سوالات بنا سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اگر ذرا آپ پیپر دے رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک دن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. میرے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کتاب کو ریڈ کرنی ہے، پھر کمپلیٹ سوالات بنانے ہیں، پھر اسے لکھنا ہوتا ہے، اعراب دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ ہے، پھر اس کو ویڈیو کریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اچھا خاصا ایک ٹائم لگتا ہے، جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پورے دن میں بمشکل ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اب جو ہے وہ کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں رہی. جس نے یہ ویڈیوز تمام سن لی ہیں تو کنسیپٹ جو ہے وہ 100% میں نے آپ کا کلیئر کر دیا ہوا ہے. اب مرلہ ہے تیاری کا، اور وہ آپ نے خود کرنی ہے. اور اس کے بعد شاید ایک آدھ اور ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں، کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا. ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے ساتھ ہی آپ سے پھر اجازت چاہوں گا. تو اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.